دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ غریب گھر سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی، تم کہتے ہو ہمارے پہ کرم ہو گیا۔ اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ، 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جانتا، اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچانی کسوٹی کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی کسوٹی۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، نماز بھی پڑھوں، سارے عیب بھی چھوڑ دوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تم دوست کی ہے یا بیشتی، گارنٹی نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس مذہب کی گارنٹی نہیں، اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے۔ صحیح کہا اس نے۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، اگر یہ طریقہ استعمال کرے تو 5 7 دن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر اللہ اللہ شروع نہیں ہوتی ہے تو اس کی گارنٹی کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں۔ آپ کتاب سے لے کے فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ذات کتاب سے پڑھ کر فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے کتابوں سے پڑھ کے اس میں ذات کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کری وہ جل گئے، پاگل ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وہ اس کتاب کی برداشت ہی نہیں لا سکے۔ یہ سخت جلالی ہے، چلا دیتا، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہ تمہاری پہچان ہی اس میں ذات ہے۔ جس طرح ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا سورت مزمل یا سورت جن کا وظیفہ مل جائے کہ میں اس کا چلا کر لوں تاکہ میں خوشحال ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے کسی عمل سے۔ یا تو اجازت ملتی نہیں ہے، جن لوگوں کو اجازت مل گئی واقعی وہ خوشحال ہو گئے۔ اگر ان صورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں، کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ ان کے لیے کسی عمل کی اجازت ہے اور اس کے لیے کسی کامل کی اجازت ہے۔ عمل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً پہنچ جائے، کامل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراً۔ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کہ تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہوا، میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے، جب دوسری عبادت کرتے شیطان ان کو دیکھتا رہتا، لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے وہ قریب آ کے ان کو ستاتا۔ ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے۔ آواز آئی اے باجزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جب باجزید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا۔
جب کوئی شخص اس کو اندر بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے پاس ہندو جنات کی فوج ہے، بما اسلح، قرآن مجید گواہ ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، باز نہیں آئے، بیمار کر دیں گے، باز نہیں آئے، پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہو نا۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا، پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ لائیں۔ بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائیں۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں موقع ملتا، ایک ہی دفعہ آئے گا۔ حاضری کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق حضور پاک سے، ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، پھر وہ لسٹیں لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور اس کا یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور اس کا یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور اس کا یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ پڑھتے۔ صبح اٹھیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا آفس میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی اور ہے اور ذکر قلبی اور ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو وضو کیسے دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے رہیں، دل میں تو پانی جائے گا۔ جب اللہ کا نور اس سینے میں آ جائے گا وہ اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندہ۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگ